بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں ہیں سورہ مومن کی۔ اس سے پہلے کافی ساری آیات کی تلاوت ہم نے کر لی تھی پرسوں کے درس میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رجل مومن کا ذکر کیا تھا، ایک بندہ مومن کا، جو فرعون کی قوم قبطی قوم سے تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اسی کا حصہ ہے، وہ اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ آج کی آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی بڑے واضح دلیلیں لے کر تمہارے پاس آئے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تم تو اس کے بارے میں بھی شک کرتے رہے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، پھر جب اس کا انتقال ہوا، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم کہنے لگے کہ اس جیسے رسول تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ جب وہ زندہ تھے تو اس وقت تو آپ اس کی مانتے نہیں تھے، جب اس کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے کہ بھئی اس جیسے نبی اور رسول دوبارہ نہیں آئے گا۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اور اسی طرح اللہ تعالی حد سے زیادہ گزرنے والے شاکی مزاج، شک کرنے والے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح جو حد سے گزرنے والے شک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کو اللہ گمراہ رکھتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہ وہ لوگ ہیں جو جگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر کسی دلیل کے کوئی نشانی ان کے پاس آئی ہو اس کے بارے میں یہ جگڑتے رہتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، ان کا یہ رویہ اللہ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے، وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے ہاں بھی یہ طریقہ کار انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اور اسی طرح اللہ ایسے لوگوں کے دل پر جو تکبر کرنے والے ہیں اور جبار ہیں، اللہ مہر لگا کر ان کے دل پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ وہ رجل مومن جو فرعونی قوم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مضبوط ایمان دیا تھا۔ اس نے جو نا جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو یہ پھر سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور پوری دلیل کے ساتھ بات واضح کی اور خوبصورت انداز میں ان کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام حق و سچ نبی و رسول ہے۔ اسی کی تقریر کا حصہ یہ بھی ہے، اس نے کہا کہ تم فرعون کو کہ تم اس سے پہلے جو نا بے حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے اور تم کہتے ہو کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ بہت اچھا تھا، خیر و برکت کا زمانہ تھا، وہ نبی بہت اچھے تھے۔ فرمایا وہ جب موجود تھے تو اس وقت تو تم لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لائے، تم وہی رہے، وہ بہترین حکومت بھی کر کے دنیا سے چلے گئے اور وہ دین بھی پہنچا کے گئے، لیکن تم فرعونی لوگ اس وقت بھی جو نا بے یوسف علیہ السلام کی بات کو تم لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس کو تنگ کیا، اس کے جانے کے بعد کو جو نا بے تم لوگ کفے افسوس ملنے لگے کہ بھئی ہائے کائے وہ تو چلے گئے، اس جیسے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ تمہارے شک مزاجی ہے، تم پیغمبر کی جو نا دلیلوں میں اور اللہ کی آیات میں اور پیغمبر کی رسالت میں شک کرتے ہو، اس شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھو شک جو نا
دین اسلام میں بھی شکی مزاج مت بنے گئے. شکی مزاج بننا، ہر بات پر شک کرنا، یہ ایمان کے خلاف چیز ہے. جہاں شک ہے پھر ایمان ہٹ جاتا ہے. اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے قرآن پر کامل یقین، حضور کی رسالت پر کامل یقین اور آخرت پر کامل یقین ہمارا ہو. اور ان کے مقابلے میں کوئی کیسی ہی دلیل پیش کرے اس کو کبھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بھئی اپنے یقین کو مضبوط رکھو گے تو شک کی بیماری نہیں آئے گی. اگر آپ لوگوں نے یقین کو کمزور کر لیا تو شک مختلف طریقے سے آ جاتا ہے، اور پھر انسان کو ایمان کے اندر شروع کرتا ہے، اللہ کی ذات میں شک، پیغمبر کی رسالت میں شک پیدا کرنے لگتا ہے. اس بیماری کی وجہ سے پھر کوئی عمل انسان سے ہوگا نہیں. اسی لیے جناب یہ رجل مومن فرعون کی قوم کے جو مسلمان آدمی تھا، اس نے قوم کو سمجھایا کہ تم جس شک کو اپنے لیے عادت بنا لیا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتا. اور یہ شک کرنا اللہ کے ہاں بھی برا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہاں بھی برا ہے. یہ جو نا اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں. تو ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت واقعے کو سورہ مومن میں ذکر کر کے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سبق پڑھایا ہے. سبق کیا ہے؟ ہمیشہ حق اور سچ کی حمایت ہو، ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی حمایت ہو، ہمیشہ حق بات کرے، انصاف کی بات کرے، کبھی بھی کسی ناحق کے ساتھ کھڑے نہ ہو، کبھی بھی کسی جو نا باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہ کی جائے. بس یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بولنے والے فرعون کی قوم کے اس رجل مومن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کر کے کئی آیات میں اس کی تقریر کو بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر دین پر یقین ہو، حضور کی رسالت پر صحیح یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر صحیح یقین ہو، اور پھر کسی بھی عمل کے اندر شک نہ ہو. ہر عمل اللہ کا حکم ہے، ہر عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. جب ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا اور آخرت بھی بنیں گے، دنیا کی زندگی بھی جو ہے عزت اور چین سے گزر جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين.